قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يود خلقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ایک صلوات پڑھیے محمد صلی علی محمد وعلی. ایک سورہ حمد کی درخواست ہے. مرحوم روشن علی شریف پنجوانی، مریم بائی بنت جعفر علی، مرحوم صفدر ابن روشن علی، مرحومہ زاہدہ بنت یعقوب ناتھانی اور تمام مومنین مومنات کی روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الصمد ولم يلد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الصمد ایک اور صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، سورہ انبیاء کی 73 نمبر کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے ہی حکم سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اور ہم نے انہیں خیر نیک کاموں کا حکم دیا. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ اور ہم نے ہی نماز قائم کرنے کا حکم دیا. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور ہم نے ہی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور یہ ہمارے بندے عبادت گزار تھے. یہ ایک اسی آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتے آ رہے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ہدایت کا انتظام کیا. آپ جانتے ہیں کہ ہدایت کا انتظام ہر نبی سے لے کر آج تک جاری اور ساری ہے. کبھی یہ ہدایت کا سلسلہ بند ہی نہیں ہوا اور نہ ہی رکا. مسلسل یہ ہدایت کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. یہاں تک کہ آپ اگر کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہدایت جناب آدم سے شروع ہوئی اور رسول اللہ تک یہ ہدایت آ گئی. اب رسول اللہ سے لے کر رسول کے بعد
یہی ہدایت کا سلسلہ کہاں آیا؟ ہمارے اماموں تک، اماموں سے لے کر اب قیامت تک یہ ہدایت اماموں کے ہاتھ میں جاری اور ساری رہے گی۔ اب دنیا میں کسی کو واقعی ہدایت چاہیے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ کیا ہے؟ کہ انسان امام کے پاس جائے اور ہدایت لے لے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے رسول اللہ تھے تو جب ہدایت کی کسی کو ضرورت ہوتی تھی تو اس کے پاس راستہ کیا تھا؟ رسول اللہ کے پاس چلا جائے۔ اور یہ جو قانون شریعت کا بنا، آپ جانتے ہیں کہ پورا یہ قانون جو دین اسلام ہمارے پاس ہے آج، یہ دین اسلام رسول اللہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اچھا، رسول اللہ کے بعد اور رسول اللہ سے پہلے، وعلیکم السلام، رسول اللہ سے پہلے اور رسول اللہ کے بعد میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ آپ توجہ کیجئے کہ آج ایک رخ کے اوپر اور پیش کرنا چاہتا ہوں اس مجلس کو کہ معرفت کا ایک لیبل کچھ اور بھی ہے جو ہماری آج تک سمجھ سے دور ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ پا رہے۔ رسول اللہ اور رسول سے پہلے جو ہدایت کا انتظام تھا اس میں ایک بنیادی فرق آ گیا۔ وہ کیا فرق آ گیا؟ فرق یہ آ گیا کہ جتنے نبی آئے رسول اللہ سے پہلے، وہ آئے اور اپنا کام کر کے چلے گئے، اور جب چلے گئے تو ان کی امتوں نے کیا کیا؟ وہ پورا قانونی بدل ڈالا، سارا قانونی حتیٰ کتاب بدل ڈالی، حتیٰ احکام بدل ڈالے۔ اچھا ان نبیوں کو جو آتے تھے اور پہنچاتے تھے مشکل سے بندوں کو، انسانوں کو ہدایت پہ لائے، اور اس کے بعد وہ اللہ نے انہیں بلا لیا اور چلے گئے۔ جب جا رہے تھے تو بھی ان کو پتا تھا کہ اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، اب جب کچھ گڑبڑی ہوگی تو کون آئے گا؟ اس کے بعد والا نبی آ کر ٹھیک کر دے گا۔ یہی سلسلہ آج آپ کو توریت اٹھا کے دیکھ لیجئے، انجیل دیکھ لیجئے، زبور دیکھ لیجئے، جتنی بھی قرآن کی آسمانی کتابیں ہیں، ان کو کیوں اٹھا لیا گیا؟ کیوں ان کے حکم کو کہا گیا کہ منسوخ، اس پر اب عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ سیدھا سا جواب خود قرآن نے دیا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ جن کے اوپر بھیجی گئی تھی، جن کے لیے یہ بھیجی گئی تھی، ایک صلوات پڑھی ہے محمد وآل محمد، تو جن کے اوپر یہ شریعت بھیجی گئی، جن کے لیے یہ شریعت بھیجی گئی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ اس نبی کے جاتے ہی، اس نبی کے اللہ کے پاس بلاتے ہی انہوں نے فاتحہ پڑھ دیا۔ اب اس حد تک فاتحہ پڑھ دیا کہ اللہ کہتا تھا یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، کچھ پہ ایمان رکھتے تھے، کچھ پہ کافر ہو جاتے تھے۔ یہ قرآن ہے، اس نے قرآن نے بتایا ان کی۔ اب جب رسول اللہ آئے تو رسول اللہ کو پتا ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے وما محمد الا رسول، میں نے جو پرسنالٹی تمہارے درمیان بھیجی ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ انسان نما تو ہے، چہرہ مورا اس کا بالکل انسان کا جیسا ہے، اس کا پیکر بھی انسانی ہے، لیکن وما محمد الا رسول، محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے رسول کے۔ اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہے نا ایک سوال کہ بھائی کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی اللہ کو کہ میرا محمد تو کچھ ہی نہیں سوائے رسول کے؟ یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھیے اس کی زندگی، ہر زندگی کا پہلو اے انسانوں تمہارے لیے ہدایت ہے۔ یہ نہیں سوچ لینا کہ وہ ہماری شکل و صورت میں ہے تو ان کا کچھ ہماری جگہ ہماری طرح کام ہوگا اور کچھ رسول والا کام ہوگا، نہیں۔ یہ آیت آ کر ہمیں بتاتی ہے کہ رسول کی پوری پرسنالٹی کیا ہے؟ انسان کی نما تو ہے بالکل، لیکن یہ پوری پرسنالٹی رسول کی حیثیت سے ہے۔ رسول کا مطلب کیا ہے؟ رسول، اب یہ سن لیجئے، رسول کا مطلب یہ ہے کہ
اللہ اپنے بندوں کو اس کے ذریعے سے اپنا راستہ دکھا دے گا. ٹھیک ہے, رسول کہتے ہی اسی کو ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کے ذریعے سے, اپنے اس رسول کے ذریعے سے جتنے بندے ہوں گے سب کو راستہ دکھا دے گا. اسی لیے ایک رسول اللہ کی صفت پائی جاتی ہے. اور آپ سے پوچھ لیتا ہوں ایک سوال, پھر آگے بڑھتا ہوں. رسول اللہ لالچی ہوں, اچھا یا برا؟ دیکھیے میں کئی دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سوال کا جواب جلدی دے دیں گے تو پھنسا دوں گا میں آپ کو. تو پھر سے پوچھ لیتا ہوں, رسول اللہ لالچی تھے یا غلط نہیں تھے؟ اب میں کہوں قرآن کہہ رہا ہے کہ لالچی تھے, دیکھیے تو آپ جھوٹے بن گئے نا. اب قرآن کو تو جھٹلا نہیں سکتے ہیں. اگر آپ کہہ دیں قرآن جھوٹا ہے تو پھر تو آپ کا ایمان ہی نہیں رہا, آپ کافر بن گئے. چاہے ایک آیت ایک لفظ کو جھٹلائیں گے تب بھی کافر, یا پورے قرآن کو جھٹلائیں گے تب بھی کافر. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لالچی نہیں تھے, میں کہہ رہا ہوں تھے. تو میری بات صحیح, آپ کی بات صحیح, اس کا فیصلہ قرآن کرے گا, کیونکہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے, سچی کتاب ہے. اب میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں, انہو حریص علیکم, یہ تو صریح قرآن ہے, میرا نبی تمہارا لالچی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں, اللہ کہہ رہے ہے. اب ایک روایت سناتا ہوں, دیکھ کتنی عجیب چیز ہے. ایک صلوات پڑھی ہے محمد والے محمد. لیکن اس بات کو کہنے سے پہلے یہ بھی کہہ دو, آپ آئندہ مت کہیے گا کہ رسول اللہ لالچی نہیں تھے. جب کوئی کہے کہ لالچی تھے تو آپ کو فوراً یہ پوچھنا ہے کہ بھیا آپ کس چیز میں رسول اللہ کو لالچی کہہ رہے ہیں. لالچ بری چیز ہے نو ڈاؤٹ, لیکن کس میں بری ہے؟ دولت کی لالچ بری ہے, دنیا کی لالچ بری ہے, ٹھیک ہے, خواہشات کی لالچ بری ہے. لیکن اگر یہی لالچ عبادت کی ہو, اگر یہی لالچ کس کی ہو؟ ہدایت کی ہو, یہی لالچ آخرت کی ہو, تو کیا ہوگا؟ اب یہ لالچ خراب نہیں ہوگی. اللہ قرآن میں اپنے رسول کو لے کر, انہو حریص علیکم, میرا رسول تمہارا بڑا لالچی ہے. اچھا آپ ایک دوسری جگہ کہتا ہے وما, یہ قرآن کی آیت آپ دیکھیے, اے میرے حبیب آپ چاہتے ہیں دنیا میں کوئی بندہ کافر رہی نہ جائے. آپ کو اتنی لالچ ہے کہ کوئی بندہ دنیا میں کافر رہی نہ جائے. اب میں وہ ایک جملہ لے آتا ہوں تاکہ آپ روایت سن لیجئے. طائف, پیغمبر طائف گئے. طائف آج بھی سعودیہ کا ایک شہر ہے اور بڑا خوبصورت شہر ہے. طائف جو ہے, رسول اللہ تبلیغ, مکے سے پتھر مارتے تھے تو کیا کیا انہوں نے؟ رسول اللہ نے کہا چھوڑو, یہاں مکے سے تھوڑا دوسرے شہر میں جاتا ہوں تبلیغ کرنے گئے. وہاں بھی بدماشوں نے رسول اللہ کو اتنا پتھر مارا کہ پورا وجود لہو لہان ہو گیا. دیکھیے یہ عجیب شے ہے. اچھا اب رسول اللہ وہاں سے پتھر کھایا, لہو لہان ہو گئے اور واپس آ رہے تھے. اب کسی کو بھوکے بھی ہیں, پیاسے بھی ہیں اور وجود بھی زخمی ہے. ایک کھجور کے سائے میں تھوڑے آرام کے لیے بیٹھ گئے. جیسے ہی بیٹھے, اچھا کوئی آدمی پہچانتا تھا کہ رسول اللہ بھائی یہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں, اتنے بڑے جو ہے خاندان کے ہیں اور اتنی جفا کشی کر رہے ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں اور ان کو کچھ فائدہ بھی نہیں ملنے والا ہے. تو اس کو بڑا رحم آیا اس بندے کو, جس کھجور کے سائے میں بیٹھے تھے. وہیں کوئی باغ تھا, دیکھا ایک آدمی نے رسول اللہ بیٹھے ہوئے, تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ لے جاؤ تھوڑا پانی اور ایک کھجور رسول اللہ کو دے دو, اور تھوڑا کھائیں گے انرجی ملے گی. اور غلام لے کر ایک ٹرے میں کھجور اور پانی لے کر آیا, رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا. تو رسول تو مانتے نہیں تھے, یا محمد کھاؤ, تھوڑا آپ کو راحت مل جائے گی, آپ کو اس مصیبت سے نجات مل جائے گی, تھوڑا آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا, تھوڑی آپ کے درد کم ہو جائے گی, آپ کی شدت میں رنج میں کمی آ جائے گی. رسول اللہ نے کہا کہ یہ کس نے بھیجا ہے؟ اب وہ غلام ہے, اسے پوچھا کس نے مجھے بھیجا؟ اسے اشارہ کیا ہمارا مالک وہاں کہا اس کو بلا کے لاؤ, اس کو بلا کے لائے.
اب جب بلا کے لائے تو پھر سے آیا وہ، پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ایک یہودی ہوں۔ کہا یہ کھجور کیوں بھیجا ہو؟ اس نے کہا میں آپ کو پہچانتا ہوں کہ آپ عبداللہ کے چشم و چراغ ہو، میں پہچانتا ہوں کہ آپ بنی ہاشم کے چاند ہو، اور یہ سوچ کر کہ آپ کے ساتھ لوگ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، آپ تو نیک کام کرنے کے لیے آئے ہو، میں نے سوچا کہ آپ کو ایک کھجور آپ کو پانی دے دوں تاکہ آپ تھوڑا سا پانی پی کے اور کھجور کھا کے آپ کا غم جو ہے، آپ دیکھ رہا ہوں آپ زخمی ہو یہ ہو۔ تو رسول اللہ نے عجب جملہ فرمایا کہ یہ کھجور مجھے راحت نہیں پہنچائے گا، تو مسلمان بن جا میرا درد ختم ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ ہے نا لالچ۔ آپ دیکھو اپنا سارا غم بھول کے بس یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کا بن جائے، یہ انسان اللہ کے راستے پہ آ جائے، یہی رسالت کا معنی ہے۔ اب رسول اللہ کو پتہ ہے 23 سال میں کتنی زحمت اٹھائی، اب آگے میں جلدی سے آنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ کو پتہ ہے کہ 23 سال کے بعد مجھے جانا ہے نا؟ آ گیا پیغام۔ خود غدیر میں جب خطبہ غدیر دے رہے تھے تو پیغمبر نے فرمایا انی اوشکو، میں یقین رکھتا ہوں مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا، فاجیب، اور میں بلاوا آئے اور کہیں نہیں جاؤں گا، یہ نہیں ہوگا، ادھر بلاوا آئے گا میں جاؤں گا۔ تو اب کیا کروں؟ میں تو انسانوں کا لالچی ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے بعد جو ہے کیا ہوگا، یہ بھی جانتا ہوں میں۔ تو اب میں ایک انتظام کر کے جا رہا ہوں۔ دیکھو کبھی کبھی غدیر پڑھنا اسی لیے ضروری ہے کہ اب میں تمہارے لیے کہ انتظام کرنا چاہتا ہوں، اور وہ پہلے تم سے اقرار کروا لینا چاہتا ہوں کہ الست اولی بکم، میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں ہوں۔ سب نے 3 بار کہا ہے، 3 بار کہنے کے باوجود کوئی نہ مانے تو اس پہ لعنت۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ دیکھیے ایک 3 بار آپ اقرار کر رہے ہیں، ہے نا؟ پھر اسی وقت فرمایا من کنت مولا۔ مجھے وہ سنانا نہیں تھا، خالی میری بات میں آئی ہے تو میں چاہتا ہوں آپ اس پہلو کو آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں۔ اور اچھا اب دیکھیے، اب جب مولا بنا دیا تو یہ کہ میرے بعد مولا یا اسی وقت سے مولا، یہ بھی ایک سوال۔ تو یہ بات یقین جانیے کہ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا میرے بعد مولا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی وقت جب مولا کہا تو کہا آؤ بیعت کرو۔ بیعت کرانا خود اس کی دلیل ہے کہ رسول نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو علی کے پیچھے جاؤ، علی کے بغیر کہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب دیکھیے اب ضرورت کس بات کی ہے؟ وہ جو آیت پڑھانا میں نے، وما محمد الا رسول، میرا محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے رسول کے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اس کی زندگی، میرے رسول کی زندگی کا ہر فعل ایک شرعی قانون ہے، ہر کام اس کا ایک شرعی اللہ کا قانون ہے۔ یہ قانون تمہیں اللہ کی طرف پہنچائے گا، یہی تو ہے نا اس کا مطلب۔ میرا رسول، میرا محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ اب ضرورت تھی کون؟ کہ جو رسول کا جانشین ہو اس کے لیے بھی کوئی ایسی آیت ہو جس میں اللہ کہہ دے یہ جو کہہ دے وہی دین، اس کے علاوہ کچھ اور دین نہیں۔ تو کہاں یہ آیت پڑھ رہا ہوں میں، مسلسل سنا رہا ہوں آپ۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے امام بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے حکم سے ہدایت کریں گے، ہے نا؟ اب یہ آ گیا نا کہ بھائی
یہ امام ہم نے ان کو بنایا، یہ ہمارے حکم سے ہدایت کریں گے۔ اب ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ محسوس کریں، یہ جو 2 رکعت والے نماز کے امام ہوتے ہیں نا، پڑھتے تو ہے نا جماعت، وہ جماعت تو ہر آدمی تقریباً پڑھتا ہی ہے، اور لوگ دوڑ دوڑ کے بھی پڑھتے ہیں، اس میں کوئی بحث نہیں ہے بھائی، اچھا کام نماز۔ آپ اس امام کی شان کیا ہے دیکھو، اس کی شان کیا ہے۔ آج پوری دنیا میں ہر مذہب کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں، ہر ایک مذہب کے لوگوں کا فتویٰ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب یہیں آپ کو مصلی بچھا دیا گیا امام کا، یہاں تو نہیں، لیکن جو بڑی مسجدیں وہ لکھ دیا جاتا ہے اس سے آگے جاؤ گے تمہاری نماز جماعت نہیں ہو سکتی۔ یہ مصلی کے آگے گئے تمہاری نماز جماعت نہیں ہو۔ آپ مکے چلے جائیے، مدینے چلے جائیے تو مسجد بہت بڑی ہے، باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ اس سے آگے اگر آپ گئے تو آپ امام سے آگے ہو جائیں گے، آپ کی جماعت باطل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اتنا تو ہر مسلمان کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ آگے ہی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے آگے گئے تو دین خدا سے باہر ہے نا۔ یہ تو 2 رکعت کے امام کے لیے جب یہ حکم ہے تو جو ہدایت کا امام ہو، اور اس کے علاوہ ایک شان کیا رکھی ہے، آپ آگے نہیں جا سکتے، اتنا ہی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ وہ رکوع میں گیا تو آپ کو رکوع میں جانا ہے، وہ سجدے میں گیا تو آپ کو سجدے میں جانا ہے۔ تو نہ بہت پیچھے رہ سکتے ہو، نہ بہت آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہو۔ تو اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو نماز صحیح کروانا ہے تو کیا کرے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ آپ دیکھو یہ اللہ کتنا عجب شان ہے، کہتے ہیں 2 رکعت کے امام کی جب یہ شان رکھی تو جو تمہیں خدا تک پہنچا دے اس کی شان کا تمہیں اندازہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ تو ایک جنرل قانون ہے۔ اب میں آنا چاہتا ہوں یہ جو ہمارے کئی دن سے آیت پڑھ رہا ہوں وہ سن لیجیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ۔ جانتے ہیں وحی جو ہے، وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وحی کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ اپنا پیغام کسی کو دے دے اور اس کے سورس کا پتہ سامنے والا نہ لگا سکے۔ ٹھیک ہے، آپ ذرا غور سے سنیے گا یہ کہ وحی کہتے ہیں کہ اللہ اپنا پیغام، اب ایک مثال آپ دیکھ لیجئے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، قرآن نے سورہ نحل پڑھیے، سورہ نحل۔ سورہ نحل کا مطلب شہد کی مکھی۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، میں نے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ آج تک آپ کو یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ ایک ایک مکھی جو شہد کی ہے اس کو اللہ کہہ رہا میں نے وحی کی، وہ کیا کرے گی؟ یہ اپنے راستے پر چلے گی اور شہد بنا کر تمہیں دے دے گی۔ یہ قرآن ہے، پوری سورہ نحل، نام ہی سورہ نحل ہے۔ تو اللہ جب وہ ایک آج کسی کو، آج چاہے جتنی ٹیکنالوجی آ گئی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اب یہ تحقیق کروں گا کہ اللہ یہ چھوٹی سی مکھی کو کیسے وحی کرتا ہے اور کیسے اتنی سمجھ میں آتی ہے، اس کے پاس کتنی جو ہے پاورفل نالج ہے کہ آج تک کبھی ایک شہد کی مکھی نے ایسی شہد نہیں بنائی جس سے انسان کو موت آ جائے۔ بھئی دیکھو یہ تو بہت قرآن ہے، یہ قرآن کی جو حکمت یہی ہے۔ تو آج تک کوئی کہہ سکا اور کہہ بھی نہیں سکے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ اس لیے کہ یہ اصل مصفہ، یہ شہد ایسی ہے شفاء للمومنین، مومنین کے لیے شفا رکھی ہے۔ تو جو اللہ ایک شہد کی مکھی کو رکھ دے، وہی کر دے، اس کی شہد میں اتنی طاقت ہو جاتی ہے کہ ساری دنیا کو شفا عطا کر دے۔ وہی خدا جب اپنے امام کو وحی کر دے، اور کس چیز کی وحی کر دے؟ فعل الخیرات۔ اب خیرات تو آپ سمجھتے ہیں نا، دیکھیے ہمارے وہاں یہ لفظ خیرات جو ہے نا بڑا عام ہے،
آپ سے پوچھیے خیرات کسی کو کہتے ہیں؟ خیرات جانتے ہیں نا آپ؟ بہت سارے لوگ ہیں کہ بھئی آپ پوچھیں گے بھئی خیرات کیا ہے، تو آپ کہیں گے بھئی خیرات کرنا ہے، یہ بہت محاورے میں بھی آج استعمال ہوتا ہے، بہت فلاں صاحب بڑے خیرات کرتے ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں خیرات سے مراد کیا آتی ہے؟ پیسے خرچ کرتے ہے نا؟ ہمارے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ پیسے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یہی ہے نا؟ لیکن خیرات کا یہ معنی نہیں ہے جو قرآن نے کہا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کو وحی کی، کیا چیز کے لیے وحی کی؟ فعل الخیرات، ہر اچھے کام کی وحی کی۔ اب وحی میں نے کہا کہ دو طرح کی ہے، ایک وحی تشریح ہے، وحی کا مطلب کیسے؟ آج ہم ایک مثال دیتے ہیں، مثال قرآن کی یہ مثال ہے، وحی کی مثال جو ہے قرآنی کیا ہے؟ قرآنی مثال یہ ہے کہ وحی ہوا تو اسلام بن گیا، وحی ہوئی تو قرآن بن گیا، یہ ساری چیزیں تو وحی ہوئی ہے نا۔ یہ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر وحی کی تو یہ قرآن بن گیا، وحی کی حدیث قدسی بن گئی، وحی کی تو نماز بن گیا، وحی کیا تو روزہ بن گیا، وحی کیا تو حج بن گیا، یہ تو سارا وحی سے ہوا نا۔ اب اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ پر پورا دین وحی کر دیا، اور اس کا اعلان بھی ہو گیا ہے 23 سال غدیر کے دن کہ میرا دین مکمل، اب اس میں کوئی اور چیز کی اضافت نہیں ہے۔ لیکن اب ایک دوسرا مسئلہ تھا کہ دین تو مکمل ہو گیا، لیکن پوری تاریخ گواہ ہے ہر نبی کے بعد دین بدل جاتا ہے۔ آپ پوری تاریخ انبیاء پڑھ لیجئے، ہر نبی کی نبوت کے بعد، رسالت کے بعد کیا چیز ہوئی ہے؟ دین بدل گئے۔ اب آخری دین بدل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کو اب انتظام کرنا ہے، رسول اللہ کو بھی اس کی فکر کرنا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں رسول میرا بھلے چلے جائے، لیکن میں اس کا ایک ایسا جانشین بناؤں گا جس پر وحی کروں گا۔ کس بات کے لیے وحی کروں گا؟ اب تو دین تو مکمل ہو گیا، دین میں تو کوئی ایڈیشن ہونے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ تو آخری کہہ دیا کہ تمہارا دین بھی مکمل، تمہارے دین سے راضی بھی ہم۔ تو اب کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر وحی کریں گے، فعل خیرات کی، نیک کام کی وحی کریں گے۔ یہ کیا ہے نیک کام؟ کہا یہاں پر جو وحی ہے وہ اس بات کی وحی ہے کہ جو کام کرے یہ، اس کی تائید کون کرے گا؟ یہ وحی کرے گی۔ کس بات کی تائید کرے گا؟ یہ جو کر رہے ہیں وہ خیر ہے، یہ جو کر رہے ہیں وہ خیر ہے، اس بات کی وحی ہوگی۔ اب یہیں سے آپ کو خود بھی ایک واقعی سوال ہے، آپ بھی وہ سوچئے اس بارے میں اور غور کیجئے کہ اللہ ہمیں یہ پیغام سورہ انبیاء میں دے رہا ہے، اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے ان کو فعل خیرات دی۔ اب ہر قانون تو مکمل ہو چکا، دین تو مکمل ہو چکا، تو اب کیا چیز ہے فعل خیرات میں؟ ہے نا؟ فعل خیرات میں اب کیا چیز ہے؟ تو آپ کو کیا جواباً کہنا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب فعل خیرات میں وہ پہلو لانا ہے کہ ہر نبی کے بعد دین بدل گیا، لیکن رسول اللہ کا دین بدل نہیں سکتا ہے۔ پوچھا کیوں نہیں بدل سکتا؟ اس لیے کہ جب بدلنے کے لیے کوئی آئے گا تو میں نے کسی کو معیار بنا دیا ہے، اس کو دیکھو گے تو پتا چلے گا یہی دین ہے۔ اسی لیے جو کر دے وہ خیر، نماز پڑھے تو بھی خیر، کلام کرے تو بھی خیر، روزہ رکھے تو بھی خیر، میدان میں آئیں تو بھی خیر، کسی کے سامنے بات کریں تو بھی خیر، سو جائیں تو بھی خیر، دین کی وضاحت کریں تو بھی خیر، دین سے انحرافات کو دور کریں تو بھی خیر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے وجود میں کہیں شر کی گنجائش نہیں۔ ٹھیک ہے؟
اسی لیے اب ایک حدیث سناتا ہوں، آپ دیکھو اس کی دلیل کیا ہے۔ جب کسی نے پوچھا چھٹے امام سے کہ بی بی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، بی بی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ فرمایا لِأَنَّهَا فُطِمَتْ عَنِ الشَّرِّ، اس لیے کہ بی بی کے وجود کو شر سے دور رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف کیا کہا جا رہا ہے، ہم نے ان پر فعل خیر کی وحی کی، اور دوسری طرف کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو ایک اس طرح کا معیار دیا، ان کو اس طرح کا معیار والا بنایا، خیر چاہیے تو ان کے پاس، اور کسی کے پاس خیر مل نہیں سکتا ہے۔ اسی کو کیا کہتے تھے، اب یہی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اگر اس کو غور، آپ تک یہ پیغام پہنچ جائے اس تک کہ اللہ نے یہ اپنا انتظام کر دیا کہ اب اگر کوئی چیز تم چاہنا چاہتے ہو کہ بدلی یا نہیں، صحیح ہے یا غلط، تو تم دیکھ لو کہ جنہیں ہم نے امام بنایا، جن کو ہم نے امام بنایا ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جو کچھ کریں گے وہ سب نیک ہوگا، خیر ہوگا، اس کے علاوہ کچھ۔ اچھا، اس کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے یہی اس نقطے پہ آپ کو لانا کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ دین خدا رسول کے ذریعے سے مکمل ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے ایسے امام کی؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ دین میں میرے بعد خرابی کرنا چاہیں گے، دین میرے بعد بدلنا چاہیں گے، تو کوئی نہ کوئی تو ایسا ہو کہ ہمیشہ دین کو ٹھیک کرتا رہے۔ رسول نے اپنے بعد بتایا یہ 12 امام وہ ہیں جب دین میں خرابی آئے گی یہ ٹھیک کرتے رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہیں سے آپ جان لیجئے یہ جو کتنی روایتیں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں، ایک روایت اتنی معتبر ہے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ روایت کون سی ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین، میں نے تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑی، ما ان تمسکتم بہما، اگر تم جوڑے رہو گے ان سے تو تمہیں ہرگز گمراہ، اور اس حد تک اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ حوض کوثر تک آنے کی گارنٹی میری، یہ تمہیں حوض کوثر تک لے آئیں گے، دنیا میں کہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ تو چھوڑ دو، قیامت میں بھی نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ حوض کوثر پہ نہ پہنچا دے۔ اسی لیے ایک جملہ کہتے جانتے ہیں، روایتوں میں آیا کہ رسالت امامت سے کیوں بڑھ کر ہے؟ ایک بہت سوال ہے نا۔ آج ہمارے رسول کو بھی، جناب ابراہیم کو بڑھاپے میں امامت دی گئی، جناب ابراہیم کو رسالت، نبوت، خلت سب مل چکی تھی، آخر میں امامت عطا کی۔ اسی طرح ہمارے رسول کو آخری نبی، رسالت، سب کچھ عطا کر امامت بنایا، امام دیا گیا۔ اسی لیے جب علماء کو آپ پڑھیے تو اس میں کہتے ہیں کہ دیکھو امام میں اور جو ہے امامت میں اور رسالت میں ایک بنیادی فرق ہے۔ پوچھا کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں نبی کا کام ہے کہ وہ راستہ دکھا دے، یا بتا دے کہ بھئی یہ غلط، یہ صحیح راستہ۔ پوچھے بھئی امامت کا کیا کام ہے؟ کہا امامت کا کام ہے آپ کو چھوڑے ہی نہیں جب تک اللہ کے پاس پہنچا نہ دے۔ یہ عجب چیز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اماموں نے کیا کیا، جو ان کے پاس گئے ان کو چھوڑا نہیں۔ آج آپ
میں اب آپ کہیں تو ایک واقعہ سناؤں آپ کو، کتنے عجیب چیز ہے۔ جو لوگ بس بہت سارے صحابی کربلا میں بھی آئے، بہت سارے صحابی کربلا میں آئے، حتیٰ دو سگے بھائی جو خارجی بن گئے تھے۔ خارجی بن گئے، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ایک وقت تھا کہ امام علی علیہ السلام کی فوج میں شامل تھے، اور ایک وقت آیا کہ کہاں پہنچ گئے؟ امام علیہ السلام کے دشمنوں میں پہنچ گئے۔ حتیٰ صفین کے بعد نہروان جو ہوئی وہ امام علی علیہ السلام کے خلاف، ان دونوں نے مولا کی خلاف جا کر جنگ کی۔ اچھا، اب جب کربلا ہوئی، کربلا، تو آج تاریخ میں کہ عمر سعد کے لشکر میں 4,000 فوجیوں کی کمانڈر بن کے آئے۔ اتنا آپ سوچ لیجئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دونوں بھائی وہ ہیں جنہوں نے رسول کو دیکھا، امام حسن کو بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی رہے ہیں۔ اب یہ تو حد ہی ہے نا کہ ان کے خلاف لڑ بھی چکے ہیں، اور پھر جو ہے عمر سعد کے لشکر کے ساتھ 4,000 لشکر لے کر کمانڈر بن کے آگئے کہاں پر؟ کربلا میں۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے، تاریخی واقعہ ہے یہ، کہ اب جب جنگ کربلا کی شروع ہوئی نا، تو یہ دونوں یزید کی طرف سے تلوار لے کر حملہ کرنے آ گئے۔ اس حد تک، اب اس سے بڑا تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، ہے نا؟ لیکن یہاں تاریخ کہتی ہے کہ یہاں تک لڑتے لڑتے یہ مرحلہ آ گیا کہ حسین کا کوئی جانثار باقی نہ بچا۔ اب دیکھیں اس مرحلے پہ آ کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ بھئی یہ آدمی کہاں کہاں سے ہو کے آیا ہے، مثلا کوفے گیا، وہاں گیا، جو ہے بصرہ گیا، کہاں گیا، اور اس کے بعد آیا ہے کربلا۔ تو ایسا تو نہیں کہ ہدایت نہیں دیکھا ہے نا؟ ہدایت دیکھا ہے، رسول اللہ کو بھی دیکھا ہے، یہ بھی دیکھا ہے، سب جانتا ہے قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے، سب جانتا ہے نا۔ نماز بھی ظاہراً پڑھتا ہے، اس کے باوجود یزید کے ساتھ، یزید کے لشکر کے ساتھ آیا ہے نا۔ تاریخ کہتی ہے اب جب امام حسین کے صحابیوں میں سے سوائے عائشہ کو باقی کوئی نہ رہا، تو امام حسین نے کام کیا، میدان میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے کہ حل من ناصر ینصرنا۔ یہ تو آپ نے سنا ہی ہے نا کہ امام نے آواز دیا، کون ہے جو حسین کی مدد کرے؟ یہ دونوں باتیں جانتے ہیں، اسی لیے ایک جملہ کہتے ہیں ہمارے علماء کہ مولا کو کسی کی نصرت کی ضرورت نہیں تھی، مولا نے یہ آواز دے کے کہا، آؤ گمراہوں میں تمہیں اب بھی ہدایت تک پہنچا دوں۔ جیسے ہی یہ آواز امام نے بلند کیا، اے لوگو حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہدایت چاہیے میں اس کی مدد کروں، ہاتھ پکڑ کے اس کو پہنچا دوں۔ جانتے کیا کیا؟ ان دونوں بھائیوں نے یہ آواز سنی، کہاں تھے اب تک؟ یزید کے لشکر میں، یزید کے لشکر میں، اور اب تک لڑائی کرتے آئے ان کے دفاع میں۔ اب یہ دو بھائی کہتے، بھائی دیکھو پیغمبر کا نواسہ بلا رہا ہے، اور ہمارا تو ہمیشہ سے یہ منبع رہا ہے، ہم خوارجوں کا عقیدہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے لڑیں گے، تو آج یہ اس میدان میں اب تک جو لڑتے رہے ہیں، یہ بتاؤ ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں یا یزید کے لیے؟ تو دوسرے بھائی نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم تو یزید کے لیے لڑتے آ رہے ہیں۔ کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے لڑیں حسین کی طرف جا کے۔ جانتے کیا کیا ان دونوں بھائیوں نے؟ دونوں بھائیوں نے گھوڑا دوڑایا، امام کے پاس آئے، اور امام کے پاس آنے کے بعد کہا، فرزند زہرا، ہم نے رسول کو دیکھا، ہم نے آپ کے بابا کو دیکھا، امام حسن کا بھی زمانہ دیکھا، لیکن ان سب میں سے کسی نے بھی، کسی کا بھی کلام ہمیں اس حد تک نہیں لا سکا کہ اپنی جان ہدایت پر دے دے، لیکن اے میرے مولا تمہارے اس جملے نے ہمارے اندر ہلچل پیدا کر دی، بس اب ایک کام ہمارا کر دو، آپ ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت تک پہنچا دو۔ فرمایا جاؤ
اجازت دیا، تم جان قربان کرو گے، ہاتھ پکڑ کر تمہارے جنت میں ڈالیں گے۔ یہ ہے امامت۔ آج تاریخ کہتی ہے یہ کہ جیسے ہی مولا نے اجازت دی نا، دونوں حملہ کرتے ہیں امام حسین کی طرف انصار بن کے، اور دونوں جب قربان ہوتے ہیں تو ایک ہی آواز دیتے ہیں، مولا وہ گواہی دینا مت بھولنا، آپ کے نانا کا سامنا ہو، آپ کی ماں کا سامنا ہو تو یہ میرے مولا یہ کام کرنا، یہ کہہ دینا کہ یہ بھٹک گئے تھے، میرے حسین نے ان کو ہدایت کے راستے پہ لا دی، ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں یہ جو ہے، اسی لیے کہا کہ اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے انہیں کیا کیا ہے؟ ہم نے ان کے ہر کام پر مہر لگا دی ہے کہ یہ خیر کی طرف تمہیں لے جائیں گے، یہ کبھی تمہیں شر کے لیے نہیں لے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد آپ کبھی سوچئے کہ ہر امام کا ہر فعل خیر ہوتا ہے، ہر فعل خیر ہوتا ہے۔ پھر اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ دو جملہ کہنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، ہے نا؟ جب تو کہہ دیا تھا کہ ان کا وجود ہی خیر ہے، ان کی زندگی کا ہر پہلو ہی خیر ہے، تو اب کیا ضرورت ہے؟ اس خیر میں نماز میں بھی تو آتا ہے، اس خیر میں زکوٰۃ تو بھی تو آتی ہے، اس خیر میں تو عبادت بھی آتی ہے، تو اب ضرورت کیا تھی کہ یہ کہیں کہ اللہ کہے؟ جواب شاید بتانا چاہتا، اللہ بتانا چاہتا، اسی فعل خیرات کو اگر جمع کرنا چاہتے ہو، خلاصہ کرنا چاہتے ہو، تو ایک نماز کے عنوان سے آئے گا، ایک زکوٰۃ کے عنوان سے آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک زکوٰۃ کے عنوان سے آئے گا، ایک نماز کے عنوان سے؟ کہا ایک آئے گا جو تمہیں اللہ سے جوڑ دے گا، ایک آئے گا جو تمہیں بندوں سے جوڑ دے گا۔ کہا یہ وہ ہے جب ان کے پاس جاؤ گے تو جہاں تمہیں خدا تک پہنچائیں گے، وہیں تمہیں بندوں سے رشتہ رکھنا بھی سکھائیں گے۔ یہ ہے اوحینا الیہم فعل الخیرات۔ اسی لیے آپ دیکھو ایک جملہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، آپ کبھی سوچئے گا اس جملے پر، اس کی مثال دیتے تھے، کہتے تھے کہ ہائی وے پہ چلے جاؤ، جتنی بھی گاڑیاں آتی ہیں نا، ان سب گاڑیوں میں لائٹ، آگے لائٹ لگی ہوئی، تاکہ کیوں؟ تاکہ لائٹ سے آپ راستہ رات کو چلیں تو آپ کو روڈ آسانی سے دکھائی دے، ہے نا؟ ہر گاڑی میں یہ لائٹ لگائی کیوں جاتی ہے؟ اس کے پیچھے راز ہی ہے کہ بھئی یہ جب ہائی پر چلے تو ہمیں سڑک اچھی طرح سے نظر آئے، ہے نا؟ کبھی کبھی روڈ کے اوپر اچھے اگر ترقی یافتہ ہیں تو اسی ہائی وے کے اوپر ہائی وے کی بھی لائٹ لگائی جاتی ہے کہ کبھی خراب ہو گئی یہ لائٹ تو اس لائٹ میں انسان آگے بڑھ جائے، ہے نا؟ یہ اب یہ ایک سوال ہے، کیا کہیں آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ لائٹ، یہ جو گاڑی میں لائٹ لگائی گئی ہے وہ تو آپ کو راستہ دکھانے کے لیے، یا وہ ہائی وے کی لائٹ آپ کو کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ بھئی راستہ ادھر سے جا رہا ہے اور تم ادھر سے جا سکتے ہو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایسا کہ لائٹ میں یہ طاقت ہو کہ آپ کی گاڑی ڈس بیلنس ہو رہی ہے تو وہ پکڑ لے، کہتے تجھے گڈھے میں نہیں جانے دوں گا، تجھے ہائی وے سے نہیں اترنے دوں گا، تجھے جب اگر راستے میں کوئی کھڈا آ گیا تو تیری گاڑی روک دوں گا؟ ہے کوئی ایسا نظام آج تک آپ نے سنا ہے کہیں؟ نہیں سنا، ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ لیکن عجب جملہ ہے روایتوں کا کہ امام وہ ہوتا ہے جو صراط مستقیم پر لے ہی نہیں جاتا، جب انسان بھٹکنے لگتا ہے تو اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ عجب شان ہے واقعہ امام۔ اسی لیے آپ دیکھیے آج یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ امام نے بار بار کیوں کہا حل من ناصر ینصرنا؟ واقعہ امام کو مدد کی ضرورت تھی۔ جس کے پاس الہی پاور ہو، اسی کربلا میں دکھایا میں امام نے، ایسا نہیں کہ نہیں دکھایا۔ کسی نے کہا آپ کی نماز نہیں قبول ہوگی، فرمایا تیری قبول ہوگی۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کہ اے اللہ اسی دنیا میں اس کو جہنم کا مزہ چکھا دے۔ آرام سے گھوڑے پہ بیٹھا تھا، جس نے یہ تانا مارا تھا نا، عمر ابن جریح لکھا ہوا نام اس کا، جیسے ہی کہا کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، کہا تیری قبول ہوگی۔
پھر کہا اے اللہ اپنے اولیاء کا رتبہ دکھا دے۔ آج خود تاریخ لکھتی ہے یہ کہنا تھا امام کا، وہی گھوڑے نے اس کو اپنی پشت سے پٹکا اور پٹکا ہی نکالے، اس کا ایک پیر اسی جو ہے نیچے جو گھوڑے میں زین باندھے تھے اس میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا اس وقت تک دوڑتا رہا جب تک اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو گئے۔ آج یہ کربلا میں ہے، تو جس کی اتنی طاقت ہو بار بار کیوں کہہ رہا ہے حل من ناصر ینصرنا؟ جانتے کس لیے؟ میں نے واقعی روایت ہمارے کو پڑھا نہیں جاتا یہ، جب بھی امام نے یہ فریاد کی کوئی نہ کوئی یزید کی فوج سے ٹوٹ کر حسین کی نصرت کو آیا۔ یہ ہے وہ معیار کہ امام یہاں نورانی دل کو دیکھ رہا ہے کہ یہ بھٹک گئے ہیں، ان کو پکڑ کر ہدایت کی طرف لا رہا ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو وہ طاقت دی ہے کہ راستہ ہی نہیں دکھائیں گے۔ اسی لیے ایک جملہ میں دوں تو امام زمانہ کے لیے، آج ہمارے پاس یہ جملہ ہے، آپ کو مجھے پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اے ہمارے شیعوں، اگر ہم تمہیں بھول جائیں نا تو خدا کی قسم تمہیں دنیا مٹا کر رکھ دے گی، لیکن ہم تمہیں بھولتے نہیں ہیں، تمہیں بتاتے بھی نہیں ہیں اور تمہاری حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک دن کہا تھا جس قوم کے خلاف ہر طرح کا حربہ استعمال کیا گیا ہو، ہر طرح کی دولت استعمال کی گئی ہو، ہر طرح کا پاور استعمال کیا گیا ہو، اس کو باقی کس نے رکھا ہے؟ اس حجت خدا نے باقی رکھا ہے۔ جس کو ہم بقیت اللہ کہتے ہیں، آپ یقین جانیں۔ اسی لیے اب آئندہ جب آج تو بات نہیں ہو سکتی، لیکن آئندہ جو ہے کہ مجلس میں چاہتا ہوں اس بات کو آپ احساس کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا وجود امام کی شکل میں دیا ہے کہ آپ نے اس کی امامت کا اقرار کیا، اب وہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے۔ آپ چھوڑتے ہیں، وہ نہیں چھوڑتا۔ ورنہ ہمارے جب گناہ کرتے تو امام کو بلا دینا چاہیے، لیکن امام کیا کرتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں وہ معافی مانگتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ آج میں نے امام کا یہ جملہ خود دیکھا ہے کہ امام زمانہ اس شب جمعہ میں جب جاتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے شیعوں کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے۔ پوچھا کیوں؟ خود جواب دیتے اے اللہ یہ ہماری محبت میں کبھی بھٹک جاتے ہیں، اے اللہ ان کی یہ گناہ کرتے ہم معافی مانگتے ہیں تجھ سے، ان کا بھروسہ ہم پہ کچھ زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام ہمیں معاف کروا دے گا۔ اے اللہ تو ان کے بھروسے کو نہ توڑ، تو معاف کرتے۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا مولا رکھنے والا جن کے وجود میں ایک عجب خوبی ہو کہ اپنے گنہگار شیعوں کا دامن بھی کبھی نہیں چھوڑتے؟ عزیزان گرامی، اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم اس آقا کے لیے وہ کریں جو ان کو پسند ہے۔ ایک چیز جو پسند ہے ان کو، وہ یہی عزائے حسین ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں ہم کسی جگہ تکلف کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن عزاداری میں ضرور تکلف کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ ہم کو شرم آتی ہے، ماتم کریں گے تھوڑی تو بھی شرم آتی ہے، روتے ہیں تو بھی شرم آتی، ٹھیک ہے؟ جبکہ اماموں نے جب گریہ کیا تو یہ پرواہ نہیں کی کہ گریہ کرنے میں میری آواز بلند ہو جائے، یا پھر آپ جانتے ہیں سید ابن طاؤس جو ہے کہ بارے میں ملتا ہے، سید ابن طاؤس کے بارے میں ظاہراً مجھے جو یاد ہے ایسا ہے کہ وہ کربلا میں عاشور کے دن اب مرجع تھے۔ آپ کبھی سوچیں ایک بڑا مرجع ہو جس کی ساری دنیا میں مرجعیت چلتی ہو۔ اچھا آپ بنی اسد کا قافلہ آج بھی آتا ہے، اس زمانے میں بھی آتا تھا، تو ان کو تویرچ بھی کہا جاتا ہے، انہی بنی اسد کو آج جو ہے تویرچ بھی کہا جاتا ہے، مشہور ہے کہ تویرچ کا جلوس عاشور کو نکلتا ہے۔ اچانک لوگوں نے دیکھا
کہ آغا نے اپنا امامہ ابا قبا اتار کی 80 سال کا بوڑھا اسی انجمن کے درمیان آ گیا اور دوڑنا شروع کیا اور ماتم کرتے تھے سر پہ بھی اور سینے پہ بھی. تو جو ان کے ساتھ تھے وہ کہے آپ بوڑھے ہو گر جاؤ گے اتنے مجمع میں اور ایسے, آپ ذرا اپنی بزرگی کا خیال رکھو, آپ مر جاؤ لوگ دیکھیں گے کیا کریں گے. عجب جملہ فرمایا کہ میرا امام اسی کے درمیان اسی طرح ماتم کر رہا ہو, میں اس سے زیادہ محترم ہوں. میں دیکھ رہا ہوں امام زمانہ نے امامہ اتار دیا, میں دیکھ رہا ہوں امام زمانہ ماتم کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں امام زمانہ اسی انجمن کے ساتھ جا رہے ہیں. تم کہہ رہے ہو آپ اپنا خیال کرو, میں زہرا کے لال کا خیال کر رہا ہوں. ارباب عزا, اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم اس عزا میں اس طرح عزادار ہوں جو بی بی کہتے کہ یہ عزادار ہے ہمارا. ارباب اعظم, میں نے ایک جملہ کل سنایا تھا, میں ایک روایت سنانا چاہتا ہوں لیکن اسی سے ایک جملہ کل سنانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ ایک کنیز جس کو اہل بیت نے پالا تھا اس کو ہندا کہتے تھے. جیسے ہی بیوی نے کہا کہ اے ہندا ہم زینب ہیں, جانتے اس نے کیا کیا؟ ایک سوال کیا, کہا بی بی ایک سوال کا جواب دے دو. بی بی نے سوال کا جواب دیا, تاریخ کہتے اس نے اپنا حجاب اتار کے پھینک دیا, منہ پہ تماچے مارنے لگی اور وہاں سے دوڑتی ہوئی دربار یزید میں پہنچی. دیکھا یزید بہت سارے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہے, اس نے کوئی پرواہ نہ کی, یزید کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی. کہا اے یزید ملعون بتا, تو کہتا تھا ہمارے قید میں قیدی ہے, ارے تو یہ کیوں نہیں بتاتا تھا مجھے وہ زہرا زادیہ ہے, وہ زینب کبریٰ ہے, وہ علی کی بیٹی ہے. تاریخ نے ایک عجب جملہ لکھا, جیسے ہی اس نے یہ ہندا نے کہا وہ اٹھا, اس نے عبا اتاری, ہندا کے سر پہ ڈالا, ارے تو نے اس مجمع کا خیال نہیں رکھا, اور بے پردہ مجمع میں آ گئی. اس نے منہ پیٹ لیا, اے ملعون میرے پردے کا اتنا خیال ہے زہرا زادیوں کو. ارے ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک کوچے سے دوسرے کوچے, ایک گلی سے دوسرے گلی پھرا رہا ہے. اور اس کے بعد ارباب عزا, ایک جملہ سنیے, میں جس میں ختم کر رہا ہوں, آپ اندازہ کیجئے. اس سے کہا خدا کی قسم اب میرے لیے حرام ہے تیرے ساتھ رہنا, جب تک تو آل رسول کو آزاد نہیں کرے گا میں اس محل میں قدم نہ رکھوں گا. آج ہمارے بعض علماء کہتے ہیں یہ اسی کی طرف سے اتنا فشار تھا اور پھر اتنا ماحول امام سجاد نے بنا دیا تھا کہ ان کو اسیروں کو آزاد کرنا پڑا. لیکن ارباب عزا یہی دربار تھا کہ ایک بار ایک 4 سالہ بچی کو امتحان دینا ہوا. کیسا امتحان آپ ذرا سوچیں, ہر یتیم کے ساتھ آج ہمارے پاس روایت ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے, کبھی اس کے سامنے غمناک منظر نہیں آنے دیا جاتا. لیکن تاریخ کربلا کا یہ عجب دردناک پہلو ہے کہ تاریخ کہتی ہے بیویوں کو جب قیدی بنا کر دربار میں لے جایا گیا اور اس ملعون کی 4 سالہ سکینہ پہ نظر پڑی, جانتے اس ملعون نے کیا کیا؟ ایک بار اس تشت سے جس میں امام کا سر رکھا تھا اور کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا, اس ملعون نے وہ کپڑا ہٹایا, ارے 4 سالہ سکینہ کی نگاہ پڑی. اس کے بعد اس نے ایک ایسا ظلم کیا, تاریخ کہتی ہے بی بی کو مخاطب کیا, کہا سکینہ میں نے سنا ہے تیرا باپ تجھ سے بہت محبت کرتا تھا, مجھے تو اس محبت پہ یقین نہیں ہے, لیکن میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو واقعی تیرا باپ تجھ سے محبت کرتا تھا؟ آپ ذرا بی بی کی باتیں سنیں. کہا اے یزید تجھے نہیں پتا میں اپنے باپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی, میرے باپ کو میرے بغیر نیند نہیں آتی تھی, میں اپنے
باپ کا مسلح بچھایا کرتی تھی۔ کہا میں اس تو بات نہیں مانوں گا۔ کہا اے یزید میں تجھے اپنی محبت دکھائے دیتی ہوں۔ ننھا سا دامن پھیلایا، اے بابا ارے بتاؤ اس ملعون کو تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ ارے تشت طلا سے سر اٹھا، بی بی کی آغوش میں آیا، ارے بی بی نے منہ پہ منہ رکھ دیا۔ اے بابا ارے تمہارے بعد میرے کان چیر کر مندے اتار لیے، اے بابا تمہارے بعد اسیر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں قرار فرما۔ وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما۔ ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، بی بی کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما۔ اے اللہ جو مومنین مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما۔ ان کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما۔ انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ شیعان علی جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے ضعیفوں پر رحم فرما۔ ہمارے بچوں کو اے اللہ صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ اسلام کا پرچم سر بلند فرما، کفر و نفاق کا پرچم سر نگوں فرما۔ اے اللہ ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما۔ زائرین جو اے اللہ اماموں کی زیارت کرنے ان سب کو حفاظت کے ساتھ ان کے وطن کو واپس فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ حمد کی درخواست ہے۔ مرحوم روشن علی شریف پنچوانی، مرحومہ مریم بائی بنت جعفر علی، مرحوم صفدر ابن روشن علی، مرحومہ زاہدہ بنت یعقوب ناتھانی اور تمام مومنین نات کے رکوع سے بسم اللہ۔